السلام علیکم۔ ایران ہر روز امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دے کر دنیا پر یہ واضح کر رہا ہے کہ کسی دباؤ کے تحت اس سے مطالبات نہیں منوائے جا سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز نئی چال چلتا ہے اور امریکہ کی اس نئی چال کو ایران ہر روز غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ کئی دنوں سے حملے جا رہے ہیں، 13 روز ہو چکے ہیں ایران پر حملوں کی نئی لہر کو شروع ہوئے۔ پہلے ایپک فیوری چل رہی تھی اور اب یہ 13 روز سے بمباری ہو رہی ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں پر بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ایران اتنی ہی مؤثر کارروائی کر رہا ہے۔ کویت کے اندر، اردن کے اندر، بحرین کے اندر، قطر کے اندر، اور یہ کارروائیاں امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہیں، بلکہ اس کے غصے میں اضافہ کر رہی ہیں، اور وہ ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے کہ وہ اب نئی چالیں چل رہا ہے۔ آج کی نئی چال یہ ہے کہ اب امریکی صدر فرماتے ہیں کہ اب جو ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے نقصانات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بحری جہازوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ امریکی بحری جہازوں کو بھی بڑے پیمانے پر، جنگی جہازوں کو خاص طور پر ایران کے حملوں میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ جو اثاثے ایران کے منجمد ہوئے ہیں، ان منجمد اثاثوں میں سے پیسہ لے کر کمپنسیشن کی جائے گی۔ یعنی کہ جو پہلے سے پچھلے 1979 سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں ایران کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا، جن کی مالیت 50 ارب سے 100 ارب ڈالر کے درمیان ہے، تو ان پیسوں میں سے امریکہ اپنے جنگی اخراجات، اپنے جنگی نقصانات کا ازالہ کرے گا۔ تو یہ ایک نئی چال ہے جس کو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ ایک تو آپ حملہ کرتے ہیں، حملہ بلا جواز کرتے ہیں، ایران پر حملہ کر کے اپنا نقصان اٹھاتے ہیں، جوابی کارروائی میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب جوابی کارروائی میں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہمارے فریز کیے ہوئے پیسوں میں سے اپنے نقصانات کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکہ کا یہ حرکت، امریکہ کی یہ کوشش بالکل بلا جواز ہوگی۔ اب امریکہ کی جانب سے حملے بہت شدید ہو رہے ہیں۔ پچھلے 13 روز سے ایران کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری ہے۔ اہواز پر، بندر عباس پر اور جزیرہ قشم میں جو بندرگاہیں ہیں، جو ساحل ہیں، وہاں پر دھماکے کیے گئے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو وہاں پر ایران کی انسٹالیشنز ہیں، ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایران کی جو صلاحیت ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایران کی جو صلاحیت ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنا سکتا ہے، جہازوں کو تباہ کر سکتا ہے، جہازوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے، بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے وہاں پر بیٹھ کر، تو اس کو غیر مؤثر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ صوبہ کرمان میں ٹام ہاک میزائل داغے گئے ہیں، 2 میزائل موسان گاؤں کے پاس گرے ہیں جس سے کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مواصلاتی نیٹ ورکس ہیں اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں 4 افراد شہید ہوئے، یعنی جو رات کو حملے ہوئے 4 افراد شہید ہوئے اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ تو امریکی فضائی حملے سے اب تک جو نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات میں جو یہ 14 روز سے جو حملے ہو رہے ہیں، اب تک 55 افراد شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایران پر امریکہ کی جانب سے مسلط کی جا رہی ہے، اور ایران پر بلا جواز حملوں کا ایک سلسلہ جاری، چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس کے تمام مطالبات منظور کر لے۔ 60 روزہ جنگ بندی ہوئی تھی، ایک ایم او یو ہوا تھا پاکستان اور قطر کی کوششوں کی وجہ سے، اور پاکستان کا کردار سب سے کلیدی تھا کیونکہ پاکستان نے ثالثی کی تھی اس سارے عمل میں، اور اس کو دوبارہ سے ختم ہو گیا۔ ایران نے بھی اس میں کچھ جاریت کا مظاہرہ کیا، اور امریکہ نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو تمام حدیں کراس کر دیں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور امریکہ ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ وہ تو اب نیا حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نیا حملہ پہلے سے بھی زیادہ شدید، زیادہ سخت ہوگا، اور ایپک فیوری جو آج سے 4-5 مہینے پہلے جو 28 فروری کو حملے ہوئے تھے ایپک فیوری کے نام سے، ان حملوں سے بھی زیادہ شدید حملے ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ وہاں جو ایران کے اندر ذرائع موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں، کیونکہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے سفارت خانے
تہران کے اندر موجود تھے، اس کے اندر تھوڑا تھوڑا عملہ موجود تھا۔ برطانیہ، فرانس اور اس طرح کے دوسرے ممالک جو تھے، جنوبی کوریا جو فار ایسٹرن کنٹری ہے، ان کے وہاں پر سفارت خانے ایکٹیو تھے، موجود تھے، تھوڑا بہت عملہ موجود تھا۔ لیکن اب جو مغربی ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان کے جو سفارت خانے ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس بات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب حملہ جو اس بار ایران پر ہونے والا ہے وہ پہلے سے ممکنہ طور پر زیادہ شدید ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایک تھریٹ ہو سکتی ہے ایران کے لیے، کہ ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہماری شرائط جلد از جلد مان لیں۔ اب دوسری جانب ایران جو ہے وہ کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے دفاع میں پوری صلاحیتیں اپنی لگا رہا ہے، اور کویت کے اندر، اس کے علاوہ اردن کے اندر اور بحرین کے اندر، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان پر میزائل داغے گئے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر نقصانات کی اطلاعات ہیں، اگرچہ تصدیق نہیں ہو پاتی کیونکہ وہاں پر جو ذرائع ابلاغ ہے، مغربی ذرائع ابلاغ سے خبر آتی ہے، تو جو ایرانی ذرائع ہوتے ہیں اس کے مطابق تو وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پر میزائل داغے گئے ہیں، وہاں گرے ہیں اور وہاں پر نقصان ہوا ہے۔ شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ اڈا ہے، یہاں پر امریکی تنصیبات موجود ہیں اور یہاں سے امریکہ اپنے آپریشنز بھی جاری رکھے ہوئے، تو یہاں پر امریکہ کے نقصانات ہوئے۔ اب دوسری بات یہ کہ جو خلیجی ممالک سے باہر اگر امریکہ کا کوئی اڈا ہے تو وہ اردن کے اندر موجود ہے، اردن جو ہے اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہے اور وہاں سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ، تو وہاں کا الازرق جو بیس ہے وہاں پر امریکہ کی پریزنس ہے، اور پچھلے 2-3 ہفتے سے ایران خاص طور پر اردن کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہاں پر جو الازرق جو بیس ہے امریکہ، جہاں پر امریکی طیارے موجود ہیں، امریکی ڈرونز موجود ہیں، امریکی وہاں پر فوجیوں کی رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں پر رہائش گاہوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہاں پر جو ڈرونز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان کے ہینگرز بھی تباہ ہوئے ہیں، اور یہاں پر امریکہ کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرمان کے علاقے پر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر ٹام ہاک کروز میزائل استعمال کیے تھے، تو ایران نے فضائی دفاعی نظام جو اس کا اپنا لوکل انڈیجنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ٹام ہاک میزائل کو مار گرایا ہے، اور یہ ایران اپنی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ حملے جاری رکھے تو ایران اپنی نئی حکمت عملی اپنائے گا، اور پھر نئی حکمت عملی اپنانے کی وجہ سے ایران کے بعد امریکہ کو، ایران کی اس نئی حکمت عملی کی صورت میں امریکہ کو شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے ہی ایران کی جانب سے یہ اطلاعات ہے کہ ایران اب اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، ایران امریکہ کی جانب سے حملے ہوتے ہیں، تو ایران کی اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ اس جنگ کو پورے خطے میں پھیلا دیا جائے، تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں جو پہلے ہی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں ان کو مزید دباؤ بڑھایا جائے، تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں، مہنگائی کا طوفان ہے، اور مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے ایران کے مطالبات منظور کر لیے جائیں۔ باقر کالیباف ہیں جو سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ تیل پر کنٹرول کرنے کے لیے اور تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے تیل پر تو کیا کنٹرول کرنا تھا، اس نے خود اتنی مشکلات پیدا کر دی کہ تیل کا کرائسس، تیل کا بحران پیدا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بے تحاشا بڑھ گئی اور مہنگائی کا طوفان دنیا بھر میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عباس اراغچی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے حملے کیے گئے ہیں اس کی قیمت امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ ایران کی جانب سے رد عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو ہم نے آپ سے شیئر کی کہ وہاں پر سرحد پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جنگ کی صورت کیا ہو رہی ہے، جنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کے اندر بھی جو ایک کوشش جاری ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی جنون کو کسی طرح لگام ڈالا جائے۔ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ قراردادیں پیش کریں، وہاں کا نظام بہت کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کو قراردادیں بہت لیئرز آف قرارداد جو ہے نا ریزولوشنز آپ کو پیش کرنی پڑتی ہیں، ہاؤس آف کامنز یعنی کانگریس کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی، اور بار بار یہ بل منظور کرانے پڑتے ہیں۔ اب یہ دوبارہ سے سینٹ کے اندر بل پیش کیا گیا ڈیموکریٹس کی جانب سے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جنگی اختیارات کو کم کیا جائے، یہ بلا وجہ اس نے پورے ملک کو اور پوری دنیا کو ایک جنگ کے اندر دھکیل دیا، اور یہ پورے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا اور مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ نامنظور ہو گئی 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے، اگرچہ ریپبلکنز کے 4 سینیٹرز نے ووٹ دیا اس قرارداد کے حق میں، لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی پریزنس نہیں بنا پائے، سینٹ کے اندر ان کے ارکان اس بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے، اگرچہ 4 ریپبلکنز نے بھی ووٹ دیا، لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں شاید سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، یا پھر انہیں امید نہیں تھی کہ یہ قرارداد منظور ہوگی۔ اگر وہ سنجیدہ ایفرٹ کرتے
تو ممکنہ طور پر یہ قرارداد سینٹ سے منظور ہو جاتی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے, اور پھر اگر وہ ویٹو کر دیتا, ڈونلڈ ٹرمپ ویٹو کر دیتے, تو اس کے بعد پھر کانگریس کو اور سینٹ کو اس ویٹو کو ختم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت سے دوبارہ سے قراردادیں پیش کرنا پڑتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں, جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے وہ جو اس کے منجمد اثاثے ہیں ایران کے, اس سے اپنے نقصانات پورے کرنے کے چکر میں, اور ایران کو اس بات پر کافی پریشانی ہے, اور اس نے مسترد بھی کر دیا امریکہ کی اس کوشش کو, اور امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں, اور ایران بھی ان کا ہر ممکنہ طور پر منہ توڑ جواب دے رہا ہے.